نام سے آنے سیاست سیاست کیا ہوتی ہے؟ یہ بہت بنیادی چیز ہے. کیا سوال کیا مولا؟ سیاست کیا ہوتی ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیاست تین چیزیں ہیں. یہ سمجھیں جو آج کل بڑی سیاست کرتے ہیں نا، ہم سیاسی ہیں، یہ وہ سنیں جو سیاست کیا ہے. امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا گیا، ائمہ سب سے بڑے سیاسی ہیں. ایک ہے بری سیاست، ایک ہے اچھی سیاست، ایک ہے دینی سیاست، ایک ہے شیطانی سیاست. سیاست کہتے ہیں معاشرے کی تدبیر، معاشرے کے امور کو چلانا، اس کو سیاست کہتے ہیں. ساسا یسوسو وساست العباد، اہل بیت آپ بندوں کی سیاست کرنے والے ہو. تدبیر، اللہ نے سائس بنایا، اہل البیت سائس ہیں. سائس سیاست مدار کو کہتے ہیں. سیاست صرف بری نہیں ہوتی، سیاست اچھی بھی ہوتی ہے. الہی لوگ، رسول اللہ نے سیاست کی ہے، 10 سال مدینہ میں حاکم تھے، سیاست کی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست کی ہے. ظالم حاکم کے مقابل میں کھڑا ہونا سیاست ہے. کہتے ہیں جی کربلا میں سیاست کیوں لے آئے ہو؟ کربلا ہے ہی سیاست، ظالم سسٹم کے خلاف. عجیب ہے، کربلا کے اندر سے سیاست کو نکالتے ہیں. اسلامی سیاست. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیاست کی. امام اہل تدبیر تھے. آپ دیکھیں امام سے جب پوچھا گیا، امام نے فرمایا 3 چیزیں ہیں سیاست. توجہ کریے گا، بڑی خوبصورت حدیث ہے. میں اس کے چند مطالبہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تو تفصیلی ہے لیکن میں خلاصہ عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا 3 چیزیں سیاست ہے. پہلی، حقوق اللہ کی ادائیگی. 2، زندہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی. 3، حقوق الاموات، جو مر گئے ہیں، دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی. توجہ کریے گا، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں. امام نے فرمایا اما حقوق اللہ، اللہ کے حقوق ادا کرنے ہیں. پوچھا گیا مولا آگے بیان فرمایا کیا مراد ہے سے؟ فرمایا جو اللہ نے فرض کیا ہے وہ انجام دو، جس سے روکا ہے روک جاؤ. سیاستدان اصل میں کون ہوتا ہے؟ اصل میں جو اللہ کے قانون کا پابند ہوتا ہے اور جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اسے رکتا ہے، جس کا حکم دیا اس کو کرتا ہے. جو یہ نہیں کرتا وہ شیطانی سیاست رکھتا ہے، چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو. اب جو اس کے پیچھے چلے گا وہ اپنا خود نتیجہ دیکھ لے. یہ امام نے بیان کے معتبر حدیث ہے کہ جو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہیں. اللہ کے حقوق سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن میں اللہ نے جتنے احکام بیان کیے ہیں، جو فریضہ ہیں ان کو انجام دینا، جن سے کہا ہے رکنے ان سے رک جانا. جو اس کے علاوہ سیاست کر رہا ہے، مثلا میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. اب دیکھیں ائمہ کتنی حقوق اللہ کی ادائیگی کرتے تھے. ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عمران سابعی. سابعی ایک مذہب ہے، ایک دین ہے، جس طرح مجوسی دین ہے، یہودی دین ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ نصارہ کا دین ہے، مسیحیت جو ہے. اسی طریقے سے سابعی، عمران سابعی امام کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا، گفتگو کر رہا تھا. بالکل جب وہ اینڈ ہوا نا، جہاں پہ وہ شکست کھا رہا تھا، اس کو سمجھ لگی کہ اب میرے سے بات بن نہیں رہی. آخری بات ہونے لگی، آذان آ گئی، آذان کی آواز بلند ہوئی. امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، فرمایا حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے. آذان ہو جائے، مسجد، نماز، سجدہ، حقوق اللہ. جو حقوق اللہ ادا نہیں کرتا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جو خمس ادا نہیں کرتا، جب جہاد واجب وہ جہاد نہیں کرتا، جب روزہ واجب وہ روزہ نہیں رکھتا، جو امر بالمعروف نہیں کرتا، نہی عن المنکر نہیں کرتا، یہ سب اللہ کے حقوق پامال کر رہا ہے، کھا رہا ہے اللہ کے حقوق. جو بے نمازی ہیں وہ اللہ کا حق کھا رہے ہیں. استاد محسن کراتی فرماتے ہیں کہ جب ہم ایران میں نہضت، انقلاب کی نہضت چل رہی تھی، تو نہضت کے دوران ایک شخص آئے. توجہ کریے گا، بس میں اینڈ پہ ہوں، بس زیادہ میں نہیں پڑھنا. فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس مال تو اموال بہت کم تھے، کام بہت بڑے تھے، پیسہ نہیں ہوتا تھا. فرمایا ایک شخص ہمیں ملا تہران کا، بہت مالدار تھا، اس کا ایک بہت بڑا باغ تھا. اس نے کہا یہ آپ لوگ لے لو اپنی تحریک کے لیے. کہا کہ مجھے جب اس نے کہا نا، تو میں نے اس سے پوچھا پہلا سوال، میں نے کہا آپ نے اس کا خمس دیا؟ اس نے کہا وہ تو میں نے نہیں دیا. کہا یہ کروڑوں کی ہے چاہے جتنی بھی ہے، پہلے اس کا نکالو خمس،
پھر ہمیں دو. جتنے کا میرے دوست تھے نا وہ سارے ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنی قیمتی زمین ہاتھ میں آ رہی ہے اور آپ خمس نکلوا رہے ہو. وہ بھاگ گیا, خمس کے نام پہ وہ ایسے ہی بھاگ گئے. تو اس وقت آغا محسن کراتی نے فرمایا کہ دیکھو میں عالم دین ہوں, میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ زمین آج دے رہا ہے, کل اللہ اسے پوچھے گا خمس دیا تھا یا نہیں دیا تھا. کب میں نے اپنا کام, میں وظیفہ جو ہے میں نے وہ ادا کرنا ہے. دیکھیں آج کیا ہوتا ہے, آنٹ دو. یہی تو فرق ہے عالم ربانی میں اور عالم دکانی, عالم ربانی و عالم بریانی. ہاں یہ فرق ہے. اس کو اس کی آخرت کی ہے, اس کو یہ نہیں کہ مجھے زمین جلدی سے ملے, تحریک کو ملے جلدی سے, نا, اس کی آخرت پہلے بنے, اس نے اللہ کو حساب دینا ہے. میرے بھائی یہ دینداری ہوتی ہے. حقوق اللہ کی ادائیگی یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا ہے ائمہ کی زندگی میں. تو اس وجہ سے حقوق اللہ. دوسرا فرمایا زندہ لوگوں کے حقوق, تمہارے والدین ہیں ان کا حق دو, تمہارے رشتہ دار ہیں ان کا حق دو, جو جس کا حق ہے. تمہاری اگر رعیت ہے ان کے حقوق دو, زندہ جو ہیں ان کے حقوق دو. میرے بھائی کھانا پینا, یہ خوراکیں, یہ سب انسان کی ضرورت ہے, حقوق ہیں معاشرے کے. آج آپ دیکھیں یہ سیاستدان, ہم کہتے ہیں یہ ہمارے سیاستدان نہیں ہیں, یہ شیطان ہیں جو مسلط ہو چکے ہیں. سیاستدان تو رحیم ہوتا ہے, کریم ہوتا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں اس کے اندر وہ حقوق کی ادائیگی کرتا ہے, وہ عادل ہوتا ہے, اس کے اندر رحم ہوتا ہے, پبلک سے اس کو محبت ہوتی ہے. یہ کیسے ہیں خود لاکھ لاکھ روپے کا ناشتہ کریں, عیاشیاں کریں اور لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو. یہ سیاستدان ہی ہے. جو ایسے سیاستدانوں کی سپورٹ کرتا ہے یاد رکھ لیں وہ ان کی خیانتوں میں شریک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے گا. یہ سب ظالم ہیں, یہ سب بے رحم ہیں, یہ سیلاب کی فنڈنگ کھا جاتے ہیں, یہ زلزلوں کی فنڈنگز کھا جاتے ہیں. ابھی جا کے سندھ میں حالات دیکھیں, کتنے مکان بنا کے دیے انہوں نے, ایک ایک نشست میں انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا. جو ترکی سے اور مختلف ممالک سے اموال آئے تھے جو لوگوں کی مدد کے لیے, ایئرپورٹس پہ خراب ہو گئے, انہوں نے دیے نہیں. انہوں نے کہا ان کو نہیں دینے, نہیں پہنچانے. آپ اندازہ لگائیں یہ فرعونی کردار کے لوگ ہیں. ہم ان کے پیچھے لگے ہیں. کوئی ایک پارٹی کے پیچھے جاتا ہے, کوئی دوسری پارٹی. امام حسن مجتبیٰ سے پوچھیں سیاست کون سی ٹھیک ہے, سائنس کون ہوتا ہے. فرمایا جو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا وہ سیاستدان نہیں ہے. اور تیسرا فرمایا مردوں کے حقوق. بس آخری بات, مردوں کے حقوق کیا ہیں؟ امام نے فرمایا مردوں کے حقوق یہ ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اچھا یاد کرو. اگر اچھا یاد نہیں کر سکتے تو ان کی برائی نہ کرو. فلاں نے یہ کیا تھا, فلاں نے یہ کیا, یہ بھی حق ہے. ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں دنیا سے چلے گئے. امام فرماتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے, تمہیں حساب کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ اپنے بندوں سے حساب کرنے کے لیے کافی ہے. جو چلا گیا ہے اس کی برائی بیان نہ کرو. اگر کوئی اچھائی ہے تو بیان کر, تو برائی بیان کرنے کی ضرورت نہیں. جو یہ کرتا ہے, ملک کے اندر کتنے ہیں جنہوں نے خدمت کی, بعض کا یہ دیکھیں یہ صافی بیٹھے ہوتے ہیں یا پرانوں کے, اس نے یہ کر دیا, اس نے کہ نہ, یہ نہ کرو. جو دنیا سے چلے گئے ان کا حساب اللہ جانتے ہیں. ہاں مگر کوئی چیز ایسی ان کی جو ہمارے سے تعلق رکھتی ہے وہ بیان ہو سکتی ہے, وہ بیان ہو سکتی ہے. لیکن کسی کی شخصیت کشی کرنا, کسی کے مقام کو گرانا جو دنیا سے چلا گیا, اس کے برائی بیان کرنا, یہ امام نے فرمایا یہ حقوق کی خلاف ورزی ہے. خداوند متعال ہم سب کو امام مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے خدا ہم سب کے گناہ معاف